نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ محمد، سبق نمبر 263، آیت نمبر 1 سے 19 تک، لیسن نمبر 263، آیت نمبر 1 to 19۔ سورۃ محمد مدنی سورت ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، یعنی جنگ، کیونکہ اس میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت کے بعد قتال کا حکم دیا گیا، اور عام طور پر یہ محمد کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد آیا ہے۔ آپ کا نام بطور محمد قرآن مجید میں 4 بار آیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں جس میں آتا ہے ما محمد الا رسول، سورۃ الاحزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورۃ فتح میں محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، اور پھر یہاں سورۃ محمد میں۔ قرآن مجید کا آغاز ہوا تھا سورۃ الفاتحہ سے اور الحمدللہ رب العالمین سے، لیکن سورۃ محمد پر پہنچ کر قرآن ایسا لگتا ہے اب اختتام کی طرف رواں دواں ہے، یعنی آغاز میں جیسے توحید کا بہت ذکر ہے اور پھر اختتام میں محمد الرسول اللہ کی بات، اور پچھلا گروپ مکمل ہونے کے بعد یہاں سے نیا گروپ شروع ہو رہا ہے جس کے آغاز میں سورۃ محمد، سورۃ فتح اور سورۃ حجرات مدنی صورتیں ہیں، اور تینوں صورتوں کا مرکزی مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی اطاعت، آپ کا ادب اور تعظیم، اس کا سبق ملتا ہے۔ 4 رکوع ہیں سورت کے، 38 آیات ہیں، 558 کلمات ہیں، 2475 حروف ہیں۔ سورت کا آغاز ہو رہا ہے الذین کفروا سے۔ الذین کیا ہے؟ اسم موصول ہے جس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ پچھلی کسی بات سے۔ اب اگر پچھلی سورت اور اس سورت کے درمیان سے بسم اللہ ہٹائیں آپ اور پڑھیں اس کو فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس میں بھی حکمت تھی نا۔ تو یہاں پر اس سورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سورت احقاف مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے، اسی طرح سورت محمد مدنی دور کے ابتدائی دور کی صورتوں میں سے، یعنی زمانے کا بھی قرب ہے ان کے بیچ میں، اگرچہ ایک مکی اور ایک مدنی، لیکن ایک کے اختتام سے دوسرے کا آغاز ہے، ایک دور ختم ہو رہا ہے اور دوسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ کون سا دور ختم ہو رہا ہے؟ مکہ کا دور، 13 سالہ ظلم و ستم کا، تشدد کا، سپریشن کا، اور اب ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ مکہ میں مسلمانوں نے 13 سال صبر کیا، طرح طرح کی زیادتیاں برداشت کی، اور کبھی اگر انہوں نے چاہا بھی کہ ہم بدلہ لیں، جوابی حملہ کریں اور جوابی کاروائی کریں، تو انہیں کیا کہا گیا؟ کفوا ایدیکم، ہاتھ روک کے رکھو، ابھی کچھ نہ کہو، ابھی برداشت کرتے جاؤ، ابھی صبر کرتے جاؤ۔ لیکن جب مدینہ میں ہجرت کر کے مسلمان آ گئے تو انہیں مکی دور کے اس تشدد سے اور اس مصیبت سے تو نجات ملی، لیکن پوری طرح چین یہاں بھی نہیں وہ لینے دے رہے تھے۔ اہل مکہ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد ان کا پیچھا کر رہے تھے، یہ نہیں کہ وہ اب کہیں کہ ٹھیک ہے ہماری جان چھوٹی اور ہم آزاد ہوئے، اور انتظار تھا انہیں کہ کب یہ سب ختم ہوتا ہے قصہ، اور اب سب چلے گئے ہیں، اب آپ آرام کریں اپنے گھر میں۔ لیکن ان کو چین نہیں تھا، وہ اب کیا کر رہے تھے؟ بار بار مدینہ کا رخ کرتے، اور مدینہ کے آس پاس جو مسلمانوں کے اونٹ وغیرہ چرتے یا مسلمان کہیں آ جا رہے ہوتے تھے تو ان ٹولیوں پر یا گروپس پر وہاں سے آ کر حملہ کرتے، جانور لوٹ کے لے جاتے، مسلمانوں کو مار ڈالتے۔ تو مدینہ میں بھی مسلمانوں کو چین نہیں لینے دے رہے تھے، حتیٰ کہ پھر ایک بہانے سے جنگ بدر کا موقع آ گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحج میں جو آیت نمبر 39 ہے اس میں مسلمانوں کو اب جنگ کی اجازت مل گئی، اور البقرہ 190 میں فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جنگ کرو ان سے اللہ کی خاطر یا اللہ کے راستے میں جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔
یعنی اب اپنا دفاع کر لو. اب تک تو تم پر زیادتی ہوتی رہی، تم برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے تاکہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے. اب پیغمبر نے اپنا حق ادا کر کے وہاں سے ہجرت کر لی. اب ان لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں رہ جاتا. اب اگر وہ تم پر زیادتی کرے تو تم جواباً اپنا بدلہ لے سکتے ہو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لیکن پھر بھی وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے نہیں بڑھ سکتے. اب آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے ان کے مال متاع چھینے، ان کی زندگیاں حرام کی، ہر طرح سے ستایا، ان کے خلاف مسلمانوں کے دل میں کیسا کیسا غصہ ہو سکتا تھا. اور ان کو آ کے تھوڑا اسٹیبلش ہونے کا مدینہ میں موقع ملا، تھوڑا چین آیا، تو اب یہ کیسے کیسی جوابی کارروائی کے قابل ہوتے ہوئے بھی کیا کہا گیا کہ ہاں دفاع کرو لیکن زیادتی نہ کرنا. یہ ہے اسلام کا اخلاق، اور یہ ہے وہ ادب، یہ ہے وہ انسانیت کی قدر جو اسلام میں سکھائی گئی کہ تم پر اگر زیادتی ہو رہی ہے، پہلے تو برداشت کرنے کا کہا گیا، اب تم بدلہ لے سکتے ہو لیکن بس اتنا ہی لینا جس سے کام چل جائے، حد سے آگے نہیں بڑھنا. کیونکہ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں سے اللہ محبت نہیں رکھتا. کیونکہ مظلوم اگر مظلوم ہے تو اللہ کی مدد ہے اس کے ساتھ، لیکن مظلوم اگر ظالم بن جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہاں خبر سنائی گی، آپ صبر کیجئے، وقت قریب ہے کہ فاسق ہلاک ہوں گے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کون ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا، وہ جنہوں نے انکار کر دیا اہل مکہ میں سے. وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا. صد کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، اور یہ لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے. خود بھی روکنا اور دوسروں کو بھی روکنا. عن سبیل اللہ سے مراد اللہ کا دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لے کر آئے تھے. خود بھی انہوں نے قبول نہیں کیا اور دوسروں کو بھی روکتے تھے. اور صرف زبان سے نہیں روکتے تھے، کیسے کیسے روکتے تھے؟ ہر حربے کے ذریعے اذیتیں دیتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، ستاتے تھے. اضل اعمالہم، اضل گم ہو گئے، برباد ہو گئے، بیکار ہو گئے. اعمالہم ان کے اعمال. کون سے اعمال؟ اب یہ دو طرح کے اعمال ہو سکتے ہیں. ایک تو ان اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں، وہ کوششیں ہیں جو انہوں نے اللہ کے پیغام کو روکنے کے لیے استعمال کی، وہ تدبیریں جو انہوں نے کس کے لیے کی؟ دین کو روکنے میں. یعنی صدوا عن سبیل اللہ کے سلسلے کی جو کوششیں ہیں وہ سب کیا ہوئی؟ اکارت ہو گئی. مسلمان بچ کر نکل آئے، مدینہ میں پہنچ گئے، ریاست اسٹیبلش ہو گئی اور دین جم گیا اور اس کے آگے پنپنے کے مواقع کھل گئے. تو وہ جس چیز سے ڈرتے تھے وہی ہو کر رہی. یعنی اہل مکہ جس چیز سے ڈرتے تھے وہ ہو کر رہی. انہوں نے دین کو ختم کرنے کی جتنی بھی کوششیں کی وہ سب ختم ہو گئیں. اضل اعمالہم، سب تدبیریں الٹ گئیں، سب کوششیں اکارت گئیں، ان کی ساری چالیں ضائع گئیں. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے جو نیک اعمال تھے جو کفر کے ساتھ وہ کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں مکارم اخلاق کی بہت اہمیت تھی. وہ جیسے بھی تھے لیکن کچھ ان کے بنیادی اخلاق ایسے تھے کہ جو شاید دنیا کی کسی اور قوم کے پاس نہ ملے. ان کی شجاعت، سچائی، وعدے کا پکا ہونا، بہادری، مہمان نوازی. ایک اور جو لفظ استعمال ہوتا تھا مروءت، مروت جس کو ہم کہتے ہیں. اور پھر صلہ رحمی، یعنی خاندان والوں کی کیئر کرنا، خواہ وہ غلطی کام کر رہے ہوں پھر بھی ان کا ساتھ دینا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے. سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کی خدمت بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اس لیے ان کے یہ سارے نیک اعمال، یہ ان کے مکارم اخلاق اور ان کا حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی خدمت کرنا سب ضائع ہو گئے. اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا ان کو. یہی حال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن نہیں، کوئی کام اللہ کے لیے نہیں، اس پر ایمان نہیں، اس کی قدر نہیں پہچانی، تو دنیا میں ساری زندگی آپ اچھے کام بیٹھ کے کرتے رہیں، اگر اس کے لیے نہیں تو کچھ بھی اجر نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا.
تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اضل اعمالہم، اس کے بعد کسی کی نیکی اللہ کو قبول ہی نہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، وآمنوا، اور ایمان لائے وہ، بما نزل علی محمد، ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا؟ قرآن اور قرآن کے علاوہ جو کچھ. وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، سچ ہے، یعنی قرآن، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے. کفر عنہم سیئاتہم، اس نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں، یا وہ دور کر دے گا ان سے ان کی برائیاں. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور درست کر دے گا ان کے حال کو. اب کمپیریزن کر کے بتا دیا گیا، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر اچھے کام کرتے ہیں. وہ صدوا عن سبیل اللہ کرتے ہیں یا عمل الصالحات کرتے ہیں. اور پھر خاص طور پر ایک کرائیٹیریا رکھا گیا، اور وہ کیا ہے؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. جیسے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ قرآن کے پچھلے حصے میں توحید کا بہت ذکر ہے، اور ان صورتوں میں خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. پیچھے آپ دیکھیں گے کہ اتنی تاکید سے آمنوا بما نزل علی محمد کہہ کے نہیں بات ہوئی. بہت واضح اور کلیئر میسج ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں نہ ہو. وہ ایک کرائیٹیریا ہے، معیار ہے. تو یہاں پر ایمان کا عمومی ذکر بھی ہے اور خصوصی ذکر بھی ہے. پہلے حصے میں عمومی ذکر ہے والذین آمنوا، سب چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، اور خصوصی ذکر کیا ہے؟ بما نزل علی محمد، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر جو اتارا گیا یعنی قرآن، اس کا ذکر ہے. ایسے لوگ کفر عنہم سیئات، ان کی ساری برائیاں ان سے دور کر دے گا. سیئات ان کی جمع ہے. کن سیئات کی طرف اشارہ ہے؟ جو دور جاہلیت میں انہوں نے کی. جہاں عربوں کے اخلاق بہت اچھے تھے، وہاں ان کی کچھ خرابیاں بھی بہت ہی انوکھی تھی جو شاید دنیا کی کسی اور قوم میں نہ ہو. اور وہ تھا اپنی اولاد کو قتل کر دینا. بہت بھیانک درجے کی برائی ہے نا، زندہ درگور کر دینا بیٹیوں کو، اور اسی طرح کچھ اور برائیاں. ان میں سے جو لوگ ان برائیوں کا شکار تھے، جب وہ مسلمان ہوتے تو انہیں اپنی پچھلی زندگی پر بہت ریگریٹس ہوتے، بہت ندامت ہوتی کہ ہمارا کیا بنے گا جو وہ ہم سب کو کر چکے. تو ان کو کیا تسلی دی گئی؟ کفر عنہم سیئاتہم، اس ایمان کی بدولت پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اور کفر عن کا یہ معنی بھی ہے کہ ان کی جو اخلاقی خرابیاں تھی وہ دور کر کے اب ان کو اچھے اخلاق اور نیکیوں کی راہ دکھائی گئی. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اس نے ان کے حال کو درست کر دیا. بال کا لفظ جو ہے یہ حال کے معنوں میں آتا ہے، شان کے معنوں میں. اور یاد رکھیے بال کا نہ تثنیہ نہ جمع، یعنی ان کا حال درست کر دیا کہ پہلے وہ اندھیروں میں تھے، جہالت میں تھے، گمراہی میں تھے. اب اللہ نے ان کو ایمان کی روشنی دی. اس سے کیا ہوا؟ ان کے حال سنور گئے. کیسے سنورے تھے؟ جو صحابہ کرام ہیں ان کی زندگیوں میں جو جو تبدیلیاں آئیں، اور جیسے جیسے اسلام کے ذریعے ان کو دنیاوی اور اخروی ترقی ملی، تو یہی تھا اصلح بالہم، ان کا حال درست ہو گیا، ان کے معیار بدل گئے، ان کے شوق بدل گئے، ان کی سوچیں بدل گئیں، ان کی کوششوں کے پیمانے بدل گئے، ہر چیز میں تبدیلی آ گئی، وہ اندر باہر سے بدل گئے. وہ اصلح بالہم، اور یہ کس کی بدولت ان کو ملا؟ ایمان کی بدولت ملا. اور اس کے برعکس جنہوں نے نہیں مانا، کفر کیا، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. ذالک، یہ یعنی یہ سب کیوں ہوا؟ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے باطل کی پیروی کی، جھوٹ کی پیروی کی. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق من ربہم، انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی. تو دونوں کی زندگیوں میں بہت بڑا فرق ہو گیا. دو بڑے گروہوں کا واضح طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک گروہ کا ایمان، عقیدہ اور عمل کیا ہے، اور دوسرے کا عقیدہ اور عمل کیا ہے.
ایک کس کی اتباع کر رہا ہے اور دوسرا کس کی اتباع کر رہا ہے، ایک حق کی پیروی کر رہا ہے اور دوسرا باطل کی پیروی کر رہا ہے، اور یہ دونوں ایک تو نہیں ہو سکتے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. کس بات کی مثال؟ کہ کس طرح حق کی پیروی کرنے والوں کا انجام مختلف ہوتا ہے کس سے؟ باطل کی پیروی کرنے والوں سے. تو دونوں کی زندگیاں فرق اور دونوں کے عمل فرق اور انجام بھی فرق. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثال سے بات سمجھاتا ہے. بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی کی بنیاد جھوٹی خواہشات پر اور من گھڑت نظریات پر اور بغیر دلیل کے بات پر رکھتا ہے، بیس لیس قسم کی باتوں پر اپنی زندگی کی اٹھان کر رہا ہے، تو وہ لازماً دڑام سے گرے گا. ٹھیک ہے نا، آپ قدم بھی رکھتے ہیں تو سنبھل کے رکھتے ہیں نا کہ نیچے کوئی زمین ہے جس پہ رکھ رہے ہیں، اور اگر زمین نہ ہو کھڈا ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ رکھ دیتے ہیں. پھر سوچ کے بھی روح کانپ جائے اگر ایسی جگہ رکھیں آپ. یعنی عام زندگی میں چلتے ہوئے ہم اگر چلتے چلتے آگے کنواں آ جائے یا کوئی گڑھا آ جائے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، رک جاتے، وہیں حد پہ رک جاتے ہیں. نہ آگے پاؤں رکھا تو بیس ہی کوئی نہیں ہے. اگر کسی ایسی جگہ پر کبھی آپ چلے ہو کہ جہاں آپ کو ڈر ہو کہ کہیں آپ پاؤں رکھیں گے تو نیچے سے چیز کھسک جائے گی، تو آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کس قدر محتاط ہوتے ہیں. لیکن آخرت کے معاملے میں اور زندگی کے اس سفر میں اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے وقت یہ نہ دیکھیں اس کی دلیل کیا، بنیاد کیا ہے، بس دل میں آیا کر لیے، لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو ہلاکت کے گڑھے میں اگر جا رہے تو آپ بھی گریں گے ساتھ. تو کبھی بھی صرف یہ دیکھ کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ اور کر رہے ہیں یا میرا دل چاہتا ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آپ اگر کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے، اصل کیا، کیوں کر رہے ہیں. تو باطل کیا ہے؟ جھوٹ جس کی کوئی بنیاد نہیں. تو اس میں بہت بڑا فرق ہے. پھر فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ جنگ کی اجازت مل گئی تھی تو یہاں پر مقصد بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کا اصل مقصد جو ہے وہ دشمن کی جنگی طاقت کا توڑ ہے. پھر جب تم ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ بار بار وہ حملہ آور ہونے کی تیاریاں کرتے تھے اور پھر جنگ بدر کا موقع آ گیا، تو اب سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ کیا کرو تم؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، مارنا ہے گردنوں کو، کیونکہ گردن پہ مارنے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی. اگر یہ کہا جاتا مارنا ہے ہاتھوں پہ، مارنا ہے پاؤں پہ، تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. جب یہ کہا گیا مارنا ہے گردن پر تو اشارہ صاف واضح ہے، کسی کی گردن ٹوٹ گئی تو وہ بچ نہیں سکتا. یعنی قوت کو توڑنا ہے، طاقت کو ختم کرنا ہے. حتی اذا اسخنتموہم، کیونکہ مسلمانوں نے جب ہجرت کی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے گھر لوٹ لیے گئے، ان کے مال اور ان کا وطن، ان کی زمینیں، جائیدادیں، ہر چیز. تو اب مسلمان اگر ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو اس بات کا ڈر تھا کہ وہ کیا کریں گے، کہیں ان کے دل میں یا ان کے خیال میں یہ چیز نہ آئے کہ ہم اس لیے لڑیں کہ ہم اپنی زمینوں پہ قبضہ کر لیں، یا مال کی خاطر ہم جنگ کریں، یا دنیاوی فائدوں کی خاطر، یا وہاں کمپرومائز کر لیں کہ جہاں دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو کیا کہا گیا کہ نہیں، اب دیکھیے کہ اسلام نے ہر چیز کے طریقے بتائے، ہر چیز کا مقصد واضح کیا. 13 سال تو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی جواب دینے کی، اب اجازت ملی تو صرف یہ نہیں کہا اچھا ٹھیک ہے جو چاہو کرو، نہیں، پھر مقصد بتا دیا کہ اصل مقصد کیا ہے، اس جنگی قوت کو توڑنا. حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب قتل کر چکو ان کو. اسخنہ کا لفظ جو ہے یہ سخنہ سے ہے. سخنہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا کے اس کے وزن کا اندازہ کرنا. مثلا ہم کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، جیسے اگر کتاب بھی لینی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، اٹھا کے بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا وزن ہے اس کا، کتنی بھاری ہے. تو یہ سخنہ ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا کے اس کے وزن کا اندازہ کرنا. اور پھر اس سے سخین اور سخن ہوتا ہے کسی چیز کا سخت اور موٹا ہونا. اور پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا خون ریزی میں حد سے بڑھنے کے لیے، بے دریغ قتل کے لیے. حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو. فشد الوثاق، تو مضبوط باندھو بندھن. شدو شد سے اور وثاق بندھن. شدو کا مطلب ہوتا ہے مضبوط باندھنا اور وثاق ہوتا ہے بندھن.
یعنی بندھن جو ہیں، رسیاں جو ہیں ان کو کس کے باندھو کہ بھاگ نہ جائیں. یعنی پھر قیدی پکڑو. قیدیوں کو پکڑنے کے لیے جنگ نہیں کرنی، مال سمیٹنے کے لیے یا مال باندھنے کے لیے جنگ نہیں کرنی. اصل چیز کیا ہے کہ جو تم پر ہر روز چڑھائی کر رہے ہیں ان کی اس قوت کو ختم کرو. فَإِمَّا مَنًّا، پھر خواہ احسان کرو، بعد اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً، اور خواہ تم فدیہ لے کے چھوڑ دو، یعنی فدیہ لے لو. تو گویا امام وقت کو اختیار دے دیا گیا. کس کا؟ نمبر 1 فضرب الرقاب، نمبر 2 شد الوثاق، نمبر 3 منن، اور نمبر 4 فداءً. یہ 4 اصول بتائے گئے جنگ کے موقع پر. اور پھر حتی تدع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ ڈال دے جنگ اپنے ہتھیار. اوزار جو ہے وزرت ان کی جمع ہے، یہاں ہتھیار کے معنوں میں، یعنی لڑائی بند ہو جائے. جب لڑائی بند ہو جائے تو پھر ان میں سے کوئی کام نہیں کیا جائے گا. یہ سب کچھ کب تک کے لیے ہے؟ جب جنگ ہو رہی، حالت جنگ کے لیے. ذالک، یہ ہے یہ بات. ولو یشاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لانتصر منہم، البتہ انتقام لے لیتا ان سے. انتصار ہوتا ہے نا، بدلہ لینا. اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، خود ہی بدلہ لے لیتا. یعنی تم سے جنگ کی نوبت ہی نہ آتی. جس طرح اللہ نے پچھلی قوموں کو تباہ کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالی ان مکہ کے کافروں کو بھی خود ہی ہلاک کر دیتا. فرق ہے نا. پچھلے انبیاء نے جب ہجرت کی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قوم آفت الہی سے یا اللہ کے حکم سے تباہ ہو گئی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی تباہی ہوئی، لیکن مسلمانوں کے ہاتھوں سے، آسمانی آفت سے نہیں. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اللہ چاہتا تو خود ہی بدلہ لے لیتا، جنگ کے بغیر ہی ان کو ہلاک کر دیتا جیسے پچھلی قوموں کو کیا. ولیکن، لیکن، لیبلو بعضکم ببعض، تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے. کس کے ذریعے آزمائے؟ مسلمانوں کو کفار کے ذریعے آزمائے. کس بات میں تھی ان کی آزمائش؟ کہ کون پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے. والذین قتلوا، اور وہ لوگ جو مارے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم، تو ہرگز نہیں وہ ضائع کرے گا، اکارت کرے گا ان کے اعمال کو. اب یہ مقابل ہے کس کے؟ پچھلے اضل اعمالہم. اعمال کس کے ضائع ہوئے؟ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا. لیکن جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے ان کے اعمال اللہ ضائع نہیں کرے گا، ان کی کوششوں کو اللہ محفوظ کر لے گا اور انہیں اس کا اجر دے گا. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل جو آیت ہے اس میں جو میسج ہے وہ بالکل واضح ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر تم پر زیادتی کرے کوئی، اذا لقیتم، جب تم ملاقات کرو یعنی میدان جنگ میں، جنگ کی اگر نوبت آ جائے تو پھر اس وقت اصل کام کیا ہے؟ طاقت کو ختم کرنا، نہ کہ کوئی مال سمیٹنا یا شان بنانا یا کسی پہ ظلم ڈھانا. اور طاقت کو ختم کرنے کے لیے 2 کام کہے گئے. پہلا کام ہے قتل، اور دوسرا کام کیا ہے؟ جب پہلا کام ہو چکے تو دوسرا کرنا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ پہلے سے قیدی پکڑنا شروع کر دیں یا مال سمیٹنا شروع کر دیں. جنگ احد میں جب ایسا ہوا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس وقت کیا نتیجہ سامنے آیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو تھی میدان جنگ کی بات. جنگ ہو گئی، قیدی پکڑ لائے آپ. اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرو؟ فَإِمَّا مَنًّا وَإِمَّا فِدَاءً، چاہے تو احسان کرو. کیسے احسان کرو؟ کہ اگر وہ قید ہیں تمہارے پاس تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گھروں میں بانٹ دیا تھا. کوئی جیل نہیں تھی، گھروں میں دے دیا تھا. اور ہدایت فرمائی تھی کہ استوصوا بالاسارى خیرا، قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان میں سے ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ مجھے جن انصاریوں کے گھر رکھا گیا
وہ صبح شام مجھے تو روٹی کھلاتے اور خود صرف کھجور کھاتے. عربوں کے یہاں روٹی نہیں ملتی تھی، امپورٹ ہوتی تھی گندم، اور بہت ہی مہنگا آئٹم تھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے پکانے کا اور ان چیزوں کا بھی رواج کم تھا، عموماً لوگ کھجور پانی سے کام چلا لیتے تھے. تو کسی کے گھر میں روٹی ہونا ایک امارت کی یا امیر ہونے کی علامت تھی. تو انصاری چونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے، وہاں کھیت کاروبار تھے ان کے، تو ان کی معاشی حالت نسبتاً بہتر تھی. تو وہ قیدی جو ان کے گھروں میں بانٹے گئے تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو اچھا کھانا کھلا دیتے اور خود کھجوروں پہ گزارا کر لے. اب جب یہ وہ دیکھتے ہوں گے تو کیسے نہیں قیدیوں کے دل پسیجتے ہوں گے. یہ ہے منن، احسان کرنا. ایک اور قیدی سہیل بن عمرو کے بارے میں حضور سے کہا گیا کہ یہ بہت زبردست مقرر ہے، بہت زبردست اسپیکر ہے، اور آپ کے خلاف بہت تقریریں کی ہیں اس نے، آپ اس کے دانت اڑا دیں، کیونکہ دانت ٹوٹ جائے گا پھر یہ بول نہیں سکے گا. آپ نے فرمایا اگر میں اس کے دانت توڑا دوں اللہ میرے دانت توڑ دے گا، اللہ میرے دانت توڑ دے گا اگرچہ میں نبی ہوں. یعنی جب آپ نے قیدی پکڑ لیا اور وہ اب آپ کے پاس آ گیا تو اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ مارنے کی اور سب کرنے کی اجازت کہاں تھی؟ میدان جنگ میں. پھر اسی طرح سمامہ بن اسال بنو حنیفہ میں سے تھے اور قید کر کے لائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد کے پلر کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے، مسجد نبی کے پلر کے ساتھ. تو آپ باندھ دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو پوچھتے سمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو اس شخص کو قتل کریں گے جس کا خون کچھ قیمت رکھتا ہے، یعنی بدلہ لیا جائے گا. اور اگر احسان کریں گے تو ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان ماننے والا ہے. اور اگر آپ مال لینا چاہیں تو آپ مانگیں، آپ کو دیا جائے گا، جو بھی فدیہ آپ کو چاہیے. 3 دن تک آپ ان سے یہی پوچھتے رہے اور وہ بھی 3 دن تک یہی جواب دیتے رہے. تو آخر آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، رہا کر دو، کوئی فدیہ وغیرہ کچھ نہیں. رہائی پاتے ہی وہ قریب کے نخلستان میں گئے، نہا دھو کر واپس آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. عرض کیا آج سے پہلے کوئی شخص میرے لیے آپ سے بڑھ کر اور کوئی دین آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے ناپسند نہ تھا. یعنی آپ سے بڑھ کر کسی سے میں نفرت نہیں کرتا تھا اور آپ کے دین سے بڑھ کر بھی کسی دین سے مجھے نفرت نہ تھی. لیکن آج کے بعد، یعنی آپ نے جو مجھ پر احسان کیا، آج کے بعد آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں اور آپ کے دین سے بڑھ کر کوئی دین مجھے پیارا نہیں. یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گئے. تو بات یہ کہ اسلام انسان دوست ہے، انسان دشمن نہیں. وہ مارتا کہاں ہے، پکڑتا کہاں ہے؟ جہاں ضرورت ہو اور جہاں ظلم کو ختم کرنا ہو. اور پھر اس کے بعد احسان کی اور شکل کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ حالت قید میں اچھا سلوک کرنا، دوسرا ان کو قتل نہ کرنا، تیسرے معاوضے کے بغیر رہا کر دینا، یعنی فدیہ بھی نہ لینا. جبکہ فدیہ کی اجازت ہے، وہ اما فداءً، اور چاہو تو فدیہ لے لو. اور اس میں جنگ بدر کے قیدیوں کے لیے کیا فدیہ مقرر ہوا تھا؟ جو شخص وہ خاص اماؤنٹ نہیں پے کر سکتا تھا جو مقرر کی گئی تھی، تو کہا گیا کہ 10 آدمیوں کو پڑھا دے. حتی تدع الحرب اوزارہا، اور یہ کام کب تک ہوگا؟ جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو جائے. اگر وہ ختم ہو جائے، امن کے حالات ہو، تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتا تو خود ہی سب کچھ کر لیتا، لیکن اس نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جان دیں، اللہ ان کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا اور ضائع نہیں کرے گا. سَيَهْدِيهِمْ، ان قریب وہ ان کو راہ دکھائے گا، سیدھے راستے پہ چلائے گا. یعنی دنیا سے تو وہ جا چکے، تو اب سیدھا راستہ کس چیز کا راستہ ہوگا؟ یہاں سیہدیہم سے مراد دنیا کی ہدایت نہیں بلکہ جنت کے راستے کی طرف رہنمائی ہے. یعنی ایسے لوگوں کو سیدھا جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اور ویسے بھی شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین میں گرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سیہدیہم، اور پھر قیامت کے دن بھی پلسرات پر ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. گویا دوسرے لفظوں میں ایسے شخص کے لیے آخرت کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے.
وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور وہ اصلاح کر دے گا ان کی حالت کی، ان کی شان کی، یعنی انہیں بہترین حالت میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دنیا میں خواہ وہ کتنے ہی خستہ حال تھے، لیکن جنت میں ان کے داخلے کے وقت شان ہی کچھ اور ہوگی۔ وَيُدْخِلُهُمْ، اور صرف راستہ نہیں دکھایا جائے گا، صرف ان کو سنوارا نہیں جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ داخل بھی کر دیا جائے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ داخل کرے گا ان کو جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی پہچان کرا دی اس نے ان کے لیے، یعنی جس جنت کا تعارف اللہ نے ان کو کرا دیا دنیا میں، اس کی ڈسکرپشن بتا دی۔ اور عرف یعرف، تعریف کا دوسرا معنی کہ جس کی تعریف کر دی، یعنی جس کے بارے میں انہیں پہلے سے بتایا جا چکا تھا، پہچان کرائی جا چکی تھی قرآن و سنت کے ذریعے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ جنت ان کے لیے ایک اجنبی جگہ نہ ہوگی، بلکہ اس کے برعکس جانا پہچانا مقام ہوگا، گویا وہ پہلے سے اس کو جانتے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَهُمْ بِمَنزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ أَهْدَى مِنْهُ بِمَنزِلَةٍ الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا، کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ان میں سے ایک اپنے جنت کے گھر کو اس سے بھی زیادہ پہچانتا ہوگا جتنا وہ اپنے دنیا کے گھر کو پہچانتا ہے۔ اور دنیا کے گھر کو تو ایک نابینا بھی پہچانتا ہے نا۔ جب آپ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو نابینا لوگوں کو اگر آپ نے کبھی گھر میں رہتے دیکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز ان کے لیے ایسی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوں، ان کو پتا ہوتا ہے واش روم کہاں ہے، کچن کہاں ہے، کون سی چیز کہاں، دروازہ کہاں سے کھلتا ہے، ہر چیز، یعنی نہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جنت میں پہنچ کر جس انسان کو جو مقام ملنا ہوگا وہ اس کے لیے اتنا مانوس، فیملیئر اور اتنا اپنا ہوگا کہ وہ دور سے اس کو پہچان جائے گا، جس طرح کوئی شخص اپنی اسٹریٹ کو اور اپنے گھر کو اور اپنی منزل کو پہچان جاتا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی دنیا کے گھروں سے زیادہ اس جنت کے گھر کو انسان پہچان لے گا۔ عرف یعرف تعریف کا ایک اور معنی بھی ہے اور بہت خوبصورت معنی ہے۔ اگر عرفہ کو ایک اور معنی ملے تو اس کا معنی ہوتا ہے معطر کرنا، خوشبودار کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جنت کے گھر کو ان کے لیے خوشبو میں بسا دے گا، خوشبو میں بسا ہوا گھر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے معنی ہی مراد ہوں، اور آخر کیوں نہ ہوں؟ کیا اللہ نے جنت کی پہچان ہمیں دنیا میں نہیں کرائی کہ جنت کیسی جگہ ہے؟ اور پھر یہ کہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص اس کو خوب پہچانتا ہوگا، اور پھر یہ بھی کہ جنت انتہائی حسین جگہ ہے، تو یہ جو تیسرا معنی ہے کہ اسے خوشبودار بنایا گیا ہوگا ان کے داخل ہونے سے پہلے، تو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی خاص مہمان آ رہا ہو تو آپ اپنے گھر میں ایئر فریشنر یا بخور بہتر ہے ایئر فریشنر سے، یعنی کہ گھر میں خاص صفائی کے ساتھ ساتھ آپ مزید خوشبو کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے یہ خاص مہمان، خاص بندے جب اس گھر میں داخل کیے جائیں گے تو وہ ان کا منتظر ہوگا، ان کے لیے تیار ہوگا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، لیکن اس کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا، اسٹیبلٹی دے دے گا تم کو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کے تقاضے پورے کرو۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اس کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو یہاں دراصل مراد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ ان تنصر اللہ سے مراد کیا ہے؟ دین اللہ۔ اور اہل ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الصف میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو اللہ کے مددگار سے مراد اللہ کے دین کے مددگار۔ تو جو شخص
دین کا مددگار ہوگا. اور دین کی مدد سے مراد کیا ہے؟ دین پر خود بھی عمل کرنا اور دین کو آگے پھیلانا. تو ایک شخص دین کو کیسے مدد دے سکتا ہے، دین کی پہچان کیسے کرا سکتا ہے؟ اپنے عمل کے ذریعے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں تک آگے پہنچا کر، اس کی پہچان کرا کر، اس میں اس کی تعلیم دینا، اس کی تبلیغ کرنا، کسی بھی طرح لوگوں کو دین سے متعارف کرانا، یہ سب چیزیں دین کی مدد کرنے میں شامل ہیں. خواہ انسان ہاتھ سے کرے، خواہ زبان سے کرے، کسی بھی طریقے سے کرے. ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی اگر کوئی گروہ اللہ کے دین کی خدمت اور مدد کی شرائط پوری کر دیتا ہے. شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 دین کو ویسے ہی پہنچایا جائے جیسے وہ ہے، اس کی شکل نہ بگاڑی جائے، نہ اس میں کوئی چیزیں بڑھائی جائیں اور نہ ہی اس میں سے گھٹائی جائیں، اور اسی طرح خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا جائے، اور اس میں اپنا وقت، اپنی جان، مال، ایفرٹ، انرجی سب کچھ لگائی جائے. تو جو شخص اپنے طور پر ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے دین کی مدد کرے گا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ بھی اس کی مدد ضرور کرے گا. کان حقا علینا نصر المؤمنین ان تنصر اللہ ینصرکم. تو شرط ہے، ان کیا ہے؟ حرف شرط. ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو تمہاری مدد کرے گا. اور پھر ویثبت اقدامکم، تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں استقامت دے گا. یعنی مشکلات کے باوجود بھی دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور مرتے دم تک اللہ ایسے بندے کو توفیق دے گا کہ وہ اسی کے ساتھ دنیا میں رہے اور اسی کے ساتھ اس کی موت آئے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی دین اسٹیبلش ہو جائے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر یہ سمجھتا ہے کہ کہیں اور سے اس کو کوئی مدد مل جائے گی، تو وہ بہت بڑی بھول کا شکار ہے، کیونکہ اصل مدد اللہ ہی کی مدد ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کس سے؟ اس حکم سے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا. اب اگر ایمان والے یہ تو کہیں کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اپنے دین مذہب سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کی ترقی اور اس کے فائدے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ ہماری دنیا کی بہت مشغولیات ہیں اور ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور صاف انکار کر دیں، تو پھر ایسے لوگ جن کو اپنے دین سے کوئی ہمدردی نہ ہو اور اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نہ ہو، تو ان کے لیے پھر سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں. والذین کفروا فتعسا لہم، ان کے لیے تعس ہے. تعس کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت. تعسا کا مطلب ہوتا ہے ٹھوکر کھا کے گرنا اور پھر اٹھ نہ سکنا. پیچھے کیا ہے؟ یثبت اقدامکم، وہ تمہارے قدم جما دے گا. اور اگر تم نے یہ کام نہ کیا، کون سا؟ دین کی خدمت کا، دین کی مدد کا، تو کیا ہوگا؟ تعسا لکم، ٹھوکر کھا کے گرو گے اور اٹھ نہ سکو گے. ایسا زوال آئے گا کہ اس سے نکلنا باہر مشکل ہوگا. یعنی پستی میں گر کر کسی چیز کا ٹوٹنا، یہ ہوتا ہے تعس، یعنی پستیوں میں جا گرنا، منہ کے بل گرنا اور ہلاک ہو جانا. تو بیسیکلی اس میں کیا مطلب پایا جاتا ہے؟ تعس میں گرنا اور گر کے پھر اٹھ نہ سکنا اور پستی میں گرنا. تو ایک آپشن یا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم دین کی مدد کرو اور اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ تم دین سے اجنبی ہو جاؤ، کوئی پرواہ نہ کرو، صرف سو کالڈ اوپر سے زبانی کلامی باتیں کرنے والے مسلمان نظر آؤ. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر ایسے گرو گے کہ اٹھ نہ سکو گے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. بیسیکلی اشارہ ہے منافقین کی طرف کہ وہ نمازیں تو پڑھ ہی لیتے تھے کسی نہ کسی طرح کہلا کے، کبھی ایک نماز میں حاضر ہو جاتے، کبھی دوسری میں آ کے حاضری لگوا لیتے، کبھی چھوڑ دیتے، کبھی ادھر ادھر ہو جاتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بلاتے تو مارے بندے کبھی آ جاتے، کبھی جا کے کچھ صدقہ خیرات کر دیتے ایک تاوان سمجھ کر، لیکن جان دینے کو تیار نہیں ہوتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے. اخلاص نہیں تھا، کیونکہ دنیا سے محبت بہت تھی.
تو یہاں ان کی طرف خصوصی طور پر اشارہ ہے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے اتارا ہے. کیا؟ قرآن. کیونکہ جب قرآن کی کوئی صورت اترتی، کوئی نیا حکم آتا تو ان کی شکل بگڑ جاتی. ہے اب ایک اور حکم آ رہا ہے، اب پتہ نہیں ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر دیا جائے، ابھی اب پتہ نہیں ہمیں اور کتنے حکم ماننے پڑیں گے، معلوم نہیں کیسی کیسی قربانی کرنی پڑے. تو مومن تو اللہ کا ہر حکم سن کر خوش ہوتا ہے، اسے کھلے دل سے قبول کرتا ہے. لیکن منافق کام چور کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے. وہ اللہ کا حکم سن کر دل تنگ ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری ہے. فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. یعنی وہ اعمال جو انہوں نے بظاہر دین کے قسم کے کیے تھے، ان کی نمازیں پڑھنا، ان کے صدقے خیرات کرنا، اور ان کا اسلام سے زبانی کلامی ہمدردی کا اظہار، اور باقی جو اچھے اچھے کام بظاہر نظر آتے تھے، ان سب کاموں کو بھی اللہ نے بیکار کر دیا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اعمال کے ضائع ہونے کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے دوسرے بھی ضائع ہو جاتے. وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے عمل ضائع ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ایمان کا انکار کرنا، ایمان کے دائرے سے باہر نکلنا، یعنی کوئی کام ایمان کے منافی کرنا. جب کوئی شخص ایمان کے منافی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. مثلا ایمان کے منافی کیا ہوتا ہے؟ جیسے اللہ کو ماننا، رسول کو نہ ماننا، قرآن کو ماننا، حدیث کو نہ ماننا. اسی طرح خدا رسول کو ماننا، آخرت کو نہ ماننا. تو یہ کیا ہے؟ دراصل ایمان کے منافی. ایمان میں کون کون سی چیزیں؟ جتنے بھی ارکان ایمان ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کیا ہے؟ دراصل سب کا انکار. تو کوئی بھی کام جو ایمان کے منافی ہو، اس کا کیا اثر ہوتا ہے یا اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ باقی سارے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. ایک یہ ریزن ہوتی. دوسری وجہ نیت کی خرابی. جب کسی انسان کی نیت خراب ہوتی ہے، انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرنے کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، جس کے عمل میں ریاکاری ہوتی ہے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. تیسری چیز کیا ہو سکتی؟ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یا بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کاموں کو ضائع کر دیتے ہیں. جیسے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقہ کر کے احسان جتانا، اذیت دینا، ستانا دوسرے کو. اور جیسے غیبت سے بھی انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں. حسد سے بھی نیکیاں جل جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. بدعات، بظاہر دیکھنے میں وہ کتنا ہی دینی عمل نظر آتا ہو لیکن وہ قابل قبول نہیں. عمومی طور پر اگر انسان کی برائیاں نیکیوں سے بڑھ جائیں تو نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن ہوگا نا اعمال کا. اب ایک شخص کے پاس نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، لیکن نیکیاں کم ہیں اور برائیاں زیادہ ہیں، کہاں جائے گا وہ؟ جہنم میں. اب کیا ہوا؟ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ کیا ہوئی؟ ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی. تو یہ تین بڑی وجوہات ہیں دراصل: ایمان کے منافی کام کرنا، ریاکاری کرنا، اور نیکیوں کے مقابلے میں برائیوں کا زیادہ ہونا. اور اسی میں غیبت وغیرہ اور حسد آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی برائیاں ہیں کہ جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. چلیے، افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر وہ نہیں چلے پھرے زمین میں؟ فینظروا، پھر وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کن سے پہلے؟ مکہ والوں سے پہلے. دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پہ تباہی ڈال دی. اصل میں ہجرت ہو گئی تھی نا. تو ہجرت جب ہو جائے، ایک پیغمبر اس بستی سے نکل جائے، تو پھر پیچھے بستی والوں کے لیے جینے کا جواز نہیں ہوتا. تو اب ان کو وارن مزید کیا جا رہا ہے. ابھی باقاعدہ جنگیں شروع نہیں ہوئی، وارن کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں یاد نہیں پچھلی قوموں کے ساتھ کیا گزرا، تم نے اپنے پیغمبر کو نکال دیا ہے، تو تم بھی اب اس حال میں نہیں رہو گے.
اور ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ چند سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. پہلی ہی جنگ میں ان کے 70 لوگ مارے گئے، بڑے بڑے سب سردار ختم ہو گئے، اور عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو آپ نے پھر قتل کروایا جو پکڑے ہوئے آئے تھے. پہلی جنگ میں سب کا صفایا ہو گیا، اور باقی تو عوام الناس تھے. پھر آہستہ آہستہ وہ سیدھے رستے پہ آتے گئے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها. اور کافرین کے لیے انہی جیسی مثالیں ہیں. جیسے ان کے ساتھ ہوا اہل مکہ، تمہارے ساتھ بھی ویسا ہو سکتا ہے. وہ ختم ہوئے، ان کی تباہی ہوئی، تمہاری بھی قریب آ لگی. وہ جنگ بدر میں فیصلہ ہو گیا تھا، اسی لیے اس کو کون سا دن کہتے ہیں؟ یوم الفرقان. ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالی مولا الذین آمنوا، مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وان الکافرین لا مولا لہم، اور بے شک کافرین ان کا کوئی مولا نہیں، کوئی حمایتی مددگار کارساز نہیں. جنگ احد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے چند صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ابو سفیان یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کون بچا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں. تو اس نے ایک نعرہ لگایا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارا تو عزا بت ہے اور تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. کہاں داخل کرے گا؟ جنات، باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ یہی موجیں کر رہے ہیں. اہل ایمان کے لیے لطف کی جگہ کون سی ہے؟ جنت. اس کے برعکس اہل کفر کے لیے دنیا، دنیا ہی ان کی جنت. یتمتعون، اس میں وہ مزے اڑا رہے ہیں. وَيَأْكُلُونَ، اور کھا رہے ہیں. كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسا کھاتے ہیں جانور، جیسے مویشی کھاتے ہیں ویسے ہی وہ کھا رہے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے، جو کھانا ہے یہی کھا لے. جیسے پیچھے بات ہوئی کہ مومن ایک با مقصد انسان ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خود بھی اللہ کا بندہ بنے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو لے کر جائے. وہ صرف کھانے پینے کے لیے زندہ نہیں ہے، وہ اس زندگی کے مزے تلاش کرنے کے لیے زندہ نہیں ہے کہ انٹرٹین کے سامان اور نت نئی راحتیں اور نت نئی آسائشیں اور عیش و عشرت کے سامان اکٹھے کرنے کے لیے جیے اور انہی کی تلاش میں رہے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے. وہ اس لیے نہیں ہے. صحابہ کرام میں سے کوئی ایک اس طرح نہیں جیا کہ انہوں نے دیکھا اب تو مکہ فتح ہو گیا اور اب تو روم فتح ہو گیا اور اب ایران فتح ہو گیا اور اب اتنا مال آ گیا، لہٰذا اب کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اب ہم آرام سے کھاتے پیتے ہیں. ان کی زندگی کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ مال اکٹھا کر لیں. مومنوں کو جنگ کرنے کا مقصد کیا بتایا گیا؟ وہ کیوں جنگ کریں؟ تو اس طاقت کو توڑیں جو اسلام کے راستے میں، ان کے عمل کرنے کے راستے میں حائل ہے. مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، دنیا بنانے کے لیے نہیں. تو یہاں اس آیت میں بنیادی طور پر دو طرح کے کرداروں کا باہم مقابلہ کیا گیا ہے. ایک کردار کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، اور دوسرا کردار کیا ہے؟ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. ایک مقصد کے لیے زندہ ہے اور دوسرا کھانے پینے کے لیے زندہ ہے. اب یہاں جو مثال دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. کیسے کھاتے ہیں جانور؟ یہ جانوروں کا کھانا کیا کھانا ہوتا ہے؟ امیجن کریں پہلے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی، پھر آپ کے دل سے کوئی بات نکلے گی. کبھی کسی بکری کو، بھیڑ کو، کیونکہ انعام کا ذکر ہے نا، اور انعام ایسے جانور ہوتے ہیں جو عام طور پہ دیکھنے میں آتے ہی ہیں. گائے، بھینس، اونٹ، بکری، بھیڑ کیا کرتے ہیں؟ بھینس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، گائے اور بھینس کا، کہ اس کے 4 معدے ہوتے ہیں. 4 معدے ہوتے ہیں، ایک نہیں 4 ہوتے ہیں. اور وہ کتنا کھاتی؟
اس کو ہر وقت ہی کھانا پڑتا ہے جب جا کے وہ دودھ دینے کے قابل ہوتی. اونٹ کیسے پانی پیتا ہے؟ ذخیرہ کر لیتا ہے اپنے اندر، کیونکہ اس کی ضرورت یہی ہے، اس کی تو زندگی کا مقصد یہی ہے. گائے اگر کھائے تو اس کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اسے کھانا ہے اور دودھ دینا ہے. وہ تو پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے، کسی اور کام کے لیے ہوئی. اگر وہ کھا ہی رہے ہیں تو ان کی تو زندگی کا مقصد ہے کھانا، وہ بھلے کھائیں. لیکن مومن تو اس لیے نہیں بنا. تو یہ تمتعون میں اللہ نے اگرچہ ازدواجی زندگی کا ایک لطف جائز قرار دیا، مگر ایک حد کے اندر، اور اس وقت تک جب انسان اپنے فرائض بھی ادا کرے اور اپنی دیگر ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو. لیکن نماز روزے کی پرواہ نہ کرنا، حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا، جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرنا، اور صرف انجوائمنٹ کی تلاش میں ادھر ادھر مارے پھرنا، تو یہ جو بے محابہ قسم کی آزادی ہے جس میں نہ کوئی نکاح کے بندھن اور نہ ہی کوئی حلال اور جائز اور ناجائز کی پرواہ، اور پھر حلال اور جائز میں بھی دیگر فرائض کو بالکل اگنور کر دینا، اللہ کے حقوق کو پامال کرنا، بندوں کے حقوق کو پامال کرنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، ہی اشد قوۃ من قریتک التی اخرجتک، جو زیادہ شدید تھی قوت میں، زیادہ سخت تھی قوت میں، من قریتک، تمہاری بستی سے. کون سی بستی؟ مکہ کی. التی اخرجتک، وہ جس نے آپ کو نکال دیا، یعنی مکہ. اہلکناہم، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، عاد کو، سمود کو، قوم نوح کو، قوم لوط کو. فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی مددگار نہ تھا، کوئی ناصر نہ تھا. اور پچھلی قوموں کی طاقت، اور خاص طور پر قوم عاد کی ہم نے پچھلی صورت میں پڑھی احقاف میں. افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہو، اور بینہ سے مراد دلیل ہے. اب یہاں بھی کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کی اٹھان واضح دلیل پر رکھی ہوئی ہے، یعنی جو کام بھی کرتا ہے وہ دلیل کے ساتھ کرتا ہے. کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو زین لہ سوء عملہ، جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہو. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی. تو یہاں دو طرح کے لوگ ہیں. نمبر ایک، پہلے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کے عمل کی بنیاد دلیل ہے، اور نمبر دو، اس کے عمل کی بنیاد خواہش نفس ہے. ایک وہ شخص ہے جو جب بھی کچھ کرتا ہے، کوئی بھی کام، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، اس کی بنیاد کیا ہے. اور دوسرا یہ نہیں دیکھتا کہ اسے کیا کرنا اور کیا نہیں، وہ یہ کیا دیکھتا ہے، میری مرضی کیا ہے. اور پھر وہ غلط کر کے شرمندہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر اور اکڑتا ہے. زین لہ سوء عملی، کیونکہ وہ خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے. لہٰذا اس کی خواہشات جب فلفل ہوتی ہیں، وہ اپنی ڈیزائرز پوری کر لیتا ہے، تو پھر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت اچھا کیا. تو ایک وہ ہے جو حق اور ناحق کی تمیز کرتا ہے، کیا صحیح اور کیا غلط ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، اور بینہ کہاں سے ہے؟ رب کی طرف سے. اور رب نے کیا بھیجا؟ قرآن اور سنت. اور دوسری طرف جو قرآن اور سنت کو پشت پیچھے ڈالے ہوئے، اس سے غافل ہے، اندھیرے میں ہے، اور کچھ بھی کام کرتا ہے تو کس بنیاد پر؟ اس کا دل کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی کیا، لوگ کیا پسند کرتے ہیں، کیا ان ہے، کس چیز کا رواج ہے. صرف خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے دوڑا پھرتا ہے. اور جب اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں اور اس کو خوشی ہوتی ہے یا اس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، تو پھر وہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے اور کیا سمجھتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے ٹھیک ہی تو کر رہا ہے، اگر یہ غلط ہوتا تو یہ نہ کر سکتا. ایسے لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یہ دونوں مختلف طرح کے لوگ ہیں. اب یہاں ہمیں پھر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جب بھی میں کوئی کام کرتی ہوں تو اس کام کی بنیاد کیا ہوتی ہے. کوئی بھی کام، کیا میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا محض اس لیے کر لیتی ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے، چاہے اللہ نے اسے روکا ہو. تو ان دونوں کا طرز عمل ایک جیسا نہیں ہوتا. سورۃ الرعد 19 میں آتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی. کیا مطلب اس آیت کا؟
کیا بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اس سے اندھا ہو؟ یعنی علم والا، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے. جب علم برابر نہیں، عمل ایک جیسا نہیں، تو انجام کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سورۃ الحشر میں فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہوتے. جنت والے وہی دراصل کامیاب ہیں. جنت والے کامیاب ہوتے ہیں. تو کیا ہے جنت؟ مثل الجنتی، جنت کی صفت، جنت کی مثال، ڈسکرپشن، کیفیت. التی وعد المتقون، وہ جس کا وعدہ کیا گیا متقی لوگوں سے. متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، کیسی ہے وہ جنت؟ فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، ریورز ہیں. من ماء، پانی کے، غیر آسن، جو تبدیل نہیں ہوتا. آسنا کا معنی ہوتا ہے پانی کا تبدیل ہو کر، متغیر ہو کر بدبودار ہو جانا. آپ نے دیکھو گا کہ جہاں جس زمین پر، جس جگہ پر ہر وقت پانی رہے تو وہ جگہ کیسی ہو جاتی ہے؟ کائی جم جاتی ہے اور بو آنے لگتی ہے. پانی کی اپنی ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے. لیکن جنت کی نہروں میں کوئی کائی نہیں ہوگی، کوئی بو نہیں ہوگی. اس کا پانی کرسٹل کلیئر، ہمیشہ صاف شفاف اور انتہائی خوبصورت ہوگا. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن، اور نہریں ہوں گی دودھ کی. کیسا دودھ؟ لم یتغیر طعمہ، جس کا مزہ تبدیل نہ ہو، جس کا ذائقہ، جس کے ٹیسٹ میں فرق نہ آئے. دنیا میں آپ دیکھیے کہ اچھے سے اچھا دودھ اگر تھوڑی دیر بھی رکھا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ چاہے آپ بوائل کر کے رکھیں، چاہے آپ فریز کر کے رکھیں، کچھ عرصے کے بعد ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی اور پھر اس کا مزہ بدل جاتا ہے. لیکن جنت میں ایک تو کثرت سے دودھ ہوگا، اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دودھ جو ہے وہ جنت کی غذاؤں میں سے ہے، ایک بہترین غذا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مشروب پیش کیے تھے. ایک کپ میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا. تو آپ نے دودھ لے لیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ فطرت پر ہیں. اگر آپ شراب اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. تو بہرحال جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. دنیا میں بہت سے لوگ جن کو دودھ کبھی اچھا لگتا ہے پر نہیں بھی لگتا تو کس وجہ سے چھوڑ دیتے؟ ٹیسٹ کی وجہ سے، کیونکہ دودھ میں ٹیسٹ بہت میٹر کرتا ہے. تو یہاں خاص طور پر ٹیسٹ کی بات کی. لم یتغیر طعمہ، اس کا ٹیسٹ نہیں تبدیل ہوگا. وانہار من خمر، اور شراب کی نہریں. لذت للشاربین، لذت پینے والوں کے لیے، جس کے پینے میں ٹیسٹ ہوگا. دنیا کی شراب لذیذ نہیں ہوتی لیکن جنت کی شراب لذیذ ہے. اور شاربین جو پینا چاہیں، شارب کی جمع. وانہار من عسل مصفی، اور نہریں شہد کی، عسل، ہنی کی. مصفی، صاف شفاف، نہ کوئی موم اور نہ ہی مکھیوں کے پر اور ٹوٹی ہوئی ٹانگیں یا ان کی کوئی بھی گندگی. مصفی، کلیئر، پیور، کلیئر ہنی، صاف ستھری. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان پھلوں کو وہ طلب کریں گے اور جب جیسے چاہیں گے وہ ان کے سامنے آ جائیں گے. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ. جس کو یہ سب مل جائے، کمن ہوا خالد فی النار، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو آگ میں ہمیشہ ہو؟ پچھلی آیت میں کمپیریزن کیا گیا 2 کرداروں کا اور پھر ان کے انجام کا. وسقوا، اور وہ پلائے جائیں گے، ماء ان، پانی. اہل جنت کا بھی پانی اور یہ بھی پانی ہے. صرف پانی کیسا ہوگا؟ حمیمن، ابلتا کھولتا، سخت گرم، ایسا گرم کہ فقطع امعاءہم، کاٹ دے ان کی آنتوں کو. قطع کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ قطع یقطع تقطیع، کیسا کاٹنا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا.
اس پانی سے ان کی ساری انتڑیوں کی انٹسٹائن کے پیسز ہو جائیں گے، ایک دم گلا دے گا. اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جسم سے باہر آ جائیں گے. اب دیکھیں کہ پیٹ کی جو تکلیف ہوتی ہے، پیٹ کا جو درد ہوتا ہے، وہ سخت ترین تکلیفوں میں سے ہوتا ہے. اور کبھی اگر آپ کی طبیعت اس طرح خراب ہوئی کہ آپ کو محسوس ہو کہ جیسے جو کچھ پیٹ میں باہر آ رہا ہے، تو ایک ہولناک سی فیلنگ. تو اہل جہنم جو پانی پیئیں گے، اس پانی کی اتنی شدید حرارت ہوگی کہ وہ پانی پیتے ہی اندر گل جائے گا اور گل کے جسم سے باہر آ جائے گا، اور پھر وہ بنے گا، اور پھر اسی طرح، اور پھر وہ بنے گا، اور پھر اسی طرح. وَسُقُوا، اور وہ پلائے جائیں گے، ماءً حمیما فقطع امعاءہم، اور امعاء جو ہے یہ معیون یا معیون کی جمع ہے. پانی، دودھ اور اصل ان سب کے ساتھ پیورٹی کا ایک تصور آتا ہے. تو اسی طرح اعمال بھی ایسے ہی صاف ستھرے ہونے چاہیے. پیچھے جو فرمایا کہ جنت کی پہچان اللہ نے کرا دی، تو یہ جو ڈسکرپشن ہے یہ اتنی واضح ہے، تو ایسا لگتا نہیں جیسے انسان کسی ایسی جگہ سے ہو کر آ رہا ہو کہ جہاں یہ ہر طرح کی نہریں ہوں گی. اور پھر اتنی تفصیل آپ دیکھیں، صرف یہ نہیں کہا کہ پانی کی نہریں، مزید تفصیل، غیر آسن، یہ نہیں کہا کہ دودھ کی نہریں، لم یتغیر طعمہ، ڈسکرپشن ساتھ ہے. یہ نہیں کہا کہ صرف خمر کی، بلکہ کہا لذت للشاربین. اور خمر کی دوسری جگہوں پر بھی صفت آتی. سورۃ صافات میں آتا ہے لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. صافات میں آتا ہے بیضاء لذۃ للشاربین. اور پھر صرف شہد کی بات نہیں، عسل مصفی. اور پھر وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ. کبھی آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی جس میں بہت سارے ڈھیر سارے پھل ایک جگہ رکھ کے تو خوبصورت سی پکچر لی ہوتی، تو اس کو دیکھے تو دیکھتے ہی رہتے، ایک 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 پھل کو دیکھتے رہتے، اچھا یہ کیسے، یہ کیسے. صرف دیکھ کر ہی وہ سین اتنا اچھا لگتا ہے. تو کہاں یہ کہ وہاں انسان کو یہ ساری نعمتیں مفت میں میسر ہوں گی. اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو اینڈ میں رکھا وہ مغفرت من ربہم. اور مغفرت کیا ہوتی ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ستر الذنب، گناہوں کا کوئی ذکر نہیں کیا جائے، کوئی تانے نہیں دیے جائیں گے وہ فلاں فلاں کیا تھا نا، ڈھانپ دیا بس قصہ ختم. اور تجاوز عن الذنوب، درگزر. کیونکہ اگر کسی کو یہ سب کچھ ملے بھی اور ساتھ ساتھ اس کو گلٹی فیلنگ کراتے رہے بندہ، تم ایسے ہو، تم نے یہ بھی کیا تھا، تم نے وہ بھی کیا تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. بعض ماں ایسی ہوتی ہے نا کہ جو اچھے سے اچھا کھانا بنا کے رکھتی ہیں بچوں کے لیے، لیکن جب بچے کھانے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں؟ اگلا پچھلا حساب لینے لگتی. تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ کیوں کیا. تو وہ کیا ہوتا ہے، سارا کھانا حرام ہو جاتا ہے. تو جنت میں متقیوں کا کھانا حرام نہیں کیا جائے گا، کوئی پچھلی کوتاہیوں کا، کمیوں کا، گناہوں کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ ان سب کو ڈھانپ دیا جائے گا، صرف اچھی باتوں کا ذکر ہوگا. چلیے آگے چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی باتیں خوب غور سے سنتے ہیں. یہاں سے منافقین کی بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے واسطہ پڑا. تو ان کا طرز عمل کیا تھا کہ جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تو بہت توجہ سے بات سنتے، بہت مؤدب ہو کر اور بہت احترام کے ساتھ اور بہت سنجیدگی کے ساتھ. لیکن یہ سب اوپر سے چڑھایا ہوا ایک خول ہوتا تھا، اندر سے دل نہیں حاضر ہوتا تھا. لہذا حتی اذا خرجوا من عندک، جب وہ نکلتے آپ کے پاس سے، یعنی مجلس برخاست ہوتی اور باہر جاتے، قالوا للذین اوتوا العلم، کہتے ان لوگوں سے جو علم دیے گئے، ماذا قال آنفا، یہ کیا کہا تھا انہوں نے ابھی، یہ ابھی کیا بات ہو رہی تھی. تو گویا منافقین کو کس بات کی فکر ہوتی ہے؟ اپیرنس کی، کہ ہم مجلس میں بیٹھے نظر کیسے آتے. لہذا وہ جیسا دیس ویسا بھیس اختیار کر لیتے ہیں. دین کی مجلس میں آ کر بہت لباس میں بھی اور انداز میں بھی اور اسٹائل میں بھی بہت ہی جیسے انتہائی متقی، پرہیزگار، دیندار لوگ ہوں اور بہت ہی سنجیدہ طالب علم ہوں، ویسی شکل ڈھال لیتے. لیکن ان کا یہ سارا روپ صرف
اس حد تک ہی ہوتا ہے، اس مجلس کی حد تک. اور جب باہر نکلتے ہیں تو کوئی بات یاد نہیں ہوتی، اندر کیا کہا گیا سمجھ ہی نہیں آیا ہوتا. کیوں سمجھ نہیں آتا؟ کب سمجھ نہیں آتا؟ جب انسان کی دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو شوق نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، مقصد پہ نظر نہیں ہوتی، دل کہیں اور مشغول ہوتے ہیں. اور وہ کس سے کہتے ہیں؟ جن کے بارے میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کچھ جانتے ہیں، ان سے پھر پوچھتے ہیں اچھا بھلا وہ کیا بات تھی. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. واتبعوا اہواءہم، اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی. یعنی باہر نکل کے ویسے کورے کے کورے ہوتے ہیں، اب انہیں یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ دین کیا کہتا ہے، کیونکہ وہ تو سمجھا ہی نہیں، لہذا عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، عمل نہیں بدلتا، ان کا عمل دین کے مطابق نہیں ہوتا. باہر کی دنیا میں ان کا لبادہ اتر جاتا ہے. وہ لبادہ جو ایک مخصوص مجلس میں اوڑھ کے بیٹھتے ہیں وہ باہر جا کر ہٹ جاتا ہے. پھر وہاں وہ کیا ہوتے ہیں، کیا نظر آتے ہیں؟ بالکل ایک مختلف انسان. کیسے انسان؟ جس کو بس صرف اپنی خواہشات پوری کرنی. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ پہننے اوڑھنے کے ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی دینی مجلس میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے خاص قسم کا ڈریس بنائیں گے، وہ سفیدی ہونا چاہیے یا وہ بہت ایک پاکیزہ سا رنگ ہونا چاہیے، مخصوص قسم کا دوپٹہ ہونا چاہیے، اسٹائل. اگر مسجد جانا ہے مثلا، اور اگر آپ مسجد میں ان کو دیکھیں تو آپ پہچانے نہ کہ یہ تو بالکل ہی کچھ اور ہوتے. اور انہی کو آپ دیکھیں کسی مارکیٹ میں، کسی شادی میں، کسی اور جگہ پر، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ وہی شخص ہے جو مسجد میں اصولی میں بیٹھا ہوا تھا. یہاں یہ کیا کر رہا ہے؟ دو رخا طرز عمل. جہاں جاؤ ویسے ہی بن جاؤ، کیونکہ اپنا آپ منوانا ہے نا. ایکسپٹنس چاہیے. مسجد میں آپ کو ایکسپٹ کیا جائے گا ایک مخصوص حلیے میں، اور کسی شادی میں آپ کو ایکسپٹ کیا جائے گا کسی اور حلیے میں. اس بات کی تو پرواہ نہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے. کیا صحابہ کرام کی زندگی میں بھی اتنا زمین آسمان کا فرق تھا کہ وہ مسجد میں ایک بالکل ہی اور حلیے میں ہو اور شادی میں بالکل ہی ایک اور حلیہ بن چکا ان کا؟ نہیں، اتنا فرق نہیں ہو سکتا. اور پھر خاص طور پر عمل کے اعتبار سے کہیں انسان انتہائی شریف اور مؤدب اور احترام کی حالت میں نظر آئے اور کہیں دوسری مجلس میں جا کے دین کا مذاق اڑا رہا ہو. میری بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا کہ کسی دینی مجلس میں بہت ہی عزت اور ادب اور احترام کریں گے، جب وہاں سے نکلیں گے تو دین سکھانے والوں کا بھی مذاق اڑائیں گے، ان کو برے برے ناموں سے پکاریں گے، ان کے اوپر ہنسی اڑائیں گے، ان کی بے عزتی کریں گے، ان کی غیبت کریں گے، ان پہ کیچڑ اچھالیں گے. یہ طرز عمل کس کا طرز عمل ہے؟ اتنا دو رخا پن کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ. کیا صحابہ کرام کا ایسا طرز عمل ہوتا تھا؟ کیا ان کی زندگی میں اتنی دو رخی تھی؟ بدترین شخص جو قیامت کے دن آئے گا اللہ کے پاس وہ دو چہروں والا ہوگا، کہ جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک فیس میں آتا ہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے ایک دوسری شکل میں جاتا ہے. دو چہرے، دو حالتیں، دو رخ، دو رنگ. ہم کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو دیتے ہیں یا اللہ کو دیتے ہیں یا بندوں کو دیتے ہیں؟ کس کو دیتے ہیں؟ دین والوں کو دیتے ہیں یا دنیا والوں کو دیتے ہیں؟ کسی کو تو دیتے ہیں. یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو دین سمجھ نہ آیا ہو، جس کے اندر نہ اترا ہو. جس کو سمجھ آ جائے وہ ایسے نہیں کر سکتا. تو ان کی پوری حالت کا نقشہ کھینچ کے بتا دیا گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. یہ جو جملہ نا بڑا زو مانی ہے. علم والوں سے بڑی انٹلیکچوئل باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ جو آج انہوں نے فرمایا تھا وہ کیا بات تھی بھلا، وہ کیا کہہ رہے تھے، اور وہ تو اس کے تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. یعنی ایک مذاق اڑانے کا انداز اور ایک اعتراض کا انداز اور ایک بالکل ہی بات کو گرانے کا انداز. اور آنفا کا لفظ ہے نا، یہ انف سے، انف ناک کو کہتے ہیں، اور استانفا کہتے ہیں کسی چیز کے سرے اور مبدا کو پکڑنا، اس کا آغاز کرنا. آنفا کا مطلب کیا؟ یہ ابھی ابھی یا کچھ دیر پہلے ہی. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم. پھر ایسے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، ان کو اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں. لہٰذا وہ پھر کیا کرتے ہیں باہر نکل کر؟ واتبعوا اہواءہم، جو ان کا دل چاہتا ہے، جو ان کی مرضی ہوتی ہے،
جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں انہی کے پیچھے دوڑتے ہیں. سورۃ توبہ میں بھی آپ نے پڑھا نا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت اترتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، تو ان میں سے بعض کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تم میں سے اس سورت کو سن کے کس کا ایمان بڑھ گیا؟ کچھ ہوا فائدہ؟ وہی پرانی باتیں، وہ پھر وہی ریپیٹیشن ہوتی ہے، دوبارہ وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں، نتھنگ نیو. یعنی قرآن کے انداز پر بھی اعتراض ہے، قرآن کے سٹائل پر، اس کی تعلیمات پر، اس کی ہر چیز پر. اور اہل علم کے سامنے جا کے کیوں باتیں کرتے ہیں؟ اہل علم کے سامنے جا کر انٹلیکچوئل کنورسیشن اور انٹریکشن کرتے ہیں کہ ہاں سنتے تو ہم بھی ہیں، لیکن ہر چیز سوچ سمجھ کے لینی چاہیے. یہ تو نہیں کہ بس جو سنو اس پر آمنا صدقنا کہہ دو. یعنی ان کے ساتھ جا کر جو گفتگو فرماتے ہیں وہ دراصل کس چیز کی عکاس ہوتی ہے کہ ہمیں بھی بہت پتا ہے، ہم پہلے سے ہی بہت کچھ جانتے ہیں، اور یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے طور طریقے اور اپنا لائف سٹائل تبدیل کر لیں. کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر وہ خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے. کیونکہ کسی کو حقیقی معنوں میں دین سمجھ آ جائے نا تو سب سے پہلے وہ اپنا دشمن آپ بنتا ہے، اپنی غلطیاں سب سے زیادہ نظر آنے لگتی ہیں اس کو، کیونکہ ایک میزان مل جاتا ہے نا اس کو. وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا، اس کو ہر بات اپنے اوپر نظر آتی ہے کہ یہ تو میں ہوں، یہ تو میں کرتا ہوں، یہ تو میرے بارے میں کہا گیا ہے. اور منافق کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ سوچتا نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہ فلاں کی بات ہے، فلاں کی اور اس کی، یہ خرابیاں تو اوروں میں پائی جاتی ہیں. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. علم کی مجلس سے اٹھ کر ایمان والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کی ہدایت میں اور اضافہ ہو چکا ہوتا ہے. وہ نیکی کا ایک نیا جذبہ اور عمل کی ایک نئی تدبیر لے کر اٹھتے ہیں کہ اب مزید کیا کرنا ہے. اور وہ جو ہدایت پاتے ہیں زادہم ہدن، اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے. وآتاہم تقواہم، اور ان کو تقوی بھی نصیب کر دیتا ہے، ان کو تقوی مل جاتا ہے. کیونکہ تقوی اور ہدایت ساتھ ساتھ ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی ہدایت سے تقوی بڑھتا ہے، تقوی سے اور ہدایت ملتی ہے، اور پھر ہدایت اور ملتی ہے تو تقوی میں اضافہ ہوتا ہے. جو تقوی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر کیا؟ یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے بعض اوقات اگر آپ کسی ٹاور پہ جا رہے ہوں تو آپ چڑھتے چلے جاتے ہیں اور غیر محسوس طریقے سے ہر سرکل کے بعد آپ اوپر سے اوپر ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں. جیسے ایک پہاڑ پہ چڑھتے ہیں نا تو ویسے نہیں پتا چلتا کہ آپ اوپر کو جا رہے ہیں، جتنے سڑک کو فالو کرے اور کرتے 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 تو یہ اسی طرح کا ایک سرکل بن جاتا ہے. ہدایت اور تقوی، ہدایت اور تقوی، ہدایت تقوی میں، تقوی ہدایت میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح ایمان اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتا ہے. والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم فہل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ. یہ منافق کس بات کے انتظار میں ہے؟ تو نہیں وہ انتظار کر رہے مگر قیامت کی گھڑی کا کہ آ جائے ان کے پاس اچانک. فقد جاء اشراطھا، پس تحقیق آ چکی اس کی نشانیاں. یعنی منافقین کیا سمجھتے ہیں؟ کب تک جئیں گے اس حال میں؟ کب تک مزے کریں گے؟ کب تک اپنی خواہشات پوری کریں گے؟ انہیں نہیں معلوم کہ ایک دن اس دنیا کا خاتمہ ہونا ہے اور ان کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، مر کر انہیں خدا کو منہ دکھانا ہے. کیونکہ عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں ہم تو نہیں ہے نا، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، پہاڑ جیسی عمر ہے، اور قیامت وہ تو بہت ہی دور ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، دور نہیں ہے، کیونکہ اس کی نشانیاں آ گئی ہیں قریب. اور ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی. آپ کی آمد، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، اس کے بعد قیامت تک کسی اور کو نہیں آنا، تو وہ آپ خود نشانی. جیسے حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے. اور اشراط کا لفظ یہ شرط سے ہے، اور شرط کہتے ہیں نشانی کو. اشرطہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے اونٹ کو نشانی لگا کے الگ کرنا بیچنے کے لیے، کیونکہ دیکھنے میں شکل ایک جیسی ہوتی ہے نا، ایک اجنبی شخص کو نہیں پتا چلتا کہ کون سا اونٹ کیا ہے، لیکن جو مالک ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے، اور اس میں سے وہ دیکھتا رہتا ہے، پہچانتا ہے کہ اچھا کون سا اونٹ کتنے مہینے کتنے سال کا ہو گیا، اب اس کو بیچنا ہے.
تو بیچنے کے لیے وہ کیا کرتے، پھر اس کے اوپر نشان لگا کے اس کو الگ کر دے. تو وہ جو نشانی ہوتی ہے مخصوص قسم کی، وہ دراصل شرط کہلاتی ہے. اسی سے لفظ شرطہ بھی نکلا ہے. کیا معنی ہوتا ہے شرطے کا؟ شرطے کو شرطہ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں نشانی کی کون سی بات ہوتی؟ ان کا لباس، مخصوص نشانیاں ہوتی ہیں ان کی، اس وجہ سے ان کو شرطہ کہتے ہیں. شرط سے ہے وہ بھی. اور قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ کچھ معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم تو یہ کتاب ہے علامات قیامت کا بیان. تو اس کے ساتھ اس کتاب کو دوبارہ کھولیے، پر لکھا ہوا ہے کتاب اشراط الساعہ. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا لکھا ہے. علم جو ہوتا ہے نا وہ بھی جگسو پیسز کی طرح ہوتا ہے. تھوڑا تھوڑا ٹکڑے جوڑتے 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 پھر ایک بڑی پکچر بنتی، پھر چیزیں اور طرح نظر آنے لگتی. وہی چیزیں جو کوئی میننگ نہیں دیتی وہ پھر سمجھ آتی. تو قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں. یہ کتاب بھری ہوئی ہے احادیث سے، جس میں طرح طرح کی نشانیوں کا ذکر ہے، اور ان کا پڑھنا جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان تیاری کر سکے. چلیے ایک حدیث سنا دیتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو شخصی دولت سمجھ لیا جائے، امانت کو مال غنیمت قرار دے دیا جائے، یعنی کسی نے آپ کو اس کو امانت رکھی اور وہ اپنا مال سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان کیا ہوتا ہے؟ جرمانہ، فائن سمجھا جائے، علم دین اغراض دنیاوی کے لیے حاصل کیا جائے، مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کر دے، مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے، قوم کا سردار ان میں سے فاسق بد کردار ہو، قوم کا نمائندہ ان میں سب سے رذیل تر ہو، شریر آدمی کی عزت صرف اس لیے کرنا پڑے کہ اگر عزت نہ کریں گے تو ستائے گا، گانے والی عورتیں عام ہو جائیں یعنی زیادہ ہو جائیں، مزامیر پھیل جائیں یعنی آلات موسیقی، شراب کثرت سے پی جانے لگے، اس امت کے آخری لوگ اپنے اسلاف پہ لعنت کرنے لگے، یعنی پچھلوں کو برا بھلا کہنے لگے. تو اس وقت تم لوگ انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا، زلزلے کا، لوگوں کے زمین میں دھس جانے کا، صورتیں مسخ ہونے کا، آسمان سے پتھر برسنے کا. اور دوسری علامات قیامت جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے موتیوں کی لڑی کو کاٹ دیا جائے تو موتی ایک کے اوپر ایک فوراً گرنے لگتا ہے. تو یہ ہے فقط جاء اشراطھا، تو اس کی نشانیاں آ چکی ہیں. فأنى لهم، پھر کہاں سے ہوگا ان کے لیے، اذا جاءتهم ذکراہم، جب وہ آ جائے گی ان کے پاس اس سے نصیحت پکڑنا. ذکرا نصیحت، یہ ذکر سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے. دونوں کا معنی یاد دہانی یا نصیحت ہو سکتا ہے، ایک ذکر اور ایک ذکرا. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ. واستغفر لذنبک، اور بخشش مانگیے اپنے قصور کے لیے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ اپنے لیے استغفار کیجیے. اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کیجیے. تو اس کا کیا مطلب؟ بات یہ ہے کہ اللہ کا جتنا حق ہے، اللہ کی عظمت و جلال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو جو اس کا حق ہے وہ کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، خواہ کوئی مقرب فرشتہ ہو یا پیغمبر ہو یا کوئی بھی ہو. اللہ کا حق کوئی نہیں دے سکتا. تو جب ہم اللہ کا حق نہیں دے سکتے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنی چاہیے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کے کچھ گناہ تھے یا کچھ. مطلب کیا ہے کہ جیسا حق ادا کرنا چاہیے اگر وہ نہیں ہو سکتا تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ استغفار کی جائے. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر کے حق میں افضل چیز کو ترک کرنا یہ بھی کمی شمار ہو جاتا ہے. تو اس کمی پر استغفار کرنے کو کہا جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل بھی کرتے تھے. یہ نہیں کہ آپ کو کہہ کے کسی اور کو سنایا جا رہا، آپ ہی کو کہا جا رہا اور آپ کرتے بھی تھے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم
فإنی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، بخاری کی روایت ہے۔ لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ 70 بار سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو منیمم کیا ہے؟ 70، زیادہ کی تو کوئی حد نہیں، جتنا آپ کر سکیں۔ تو ایک ہیبٹ بنا لینی چاہیے، کوئی ایک ٹائم ایسا رکھ لیں، مثلا اسکول آتے وقت کا یا جاتے وقت کا، کہ اس میں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ وہ وقت تو گزارنا استغفار میں۔ کوئی ایک وقت درود شریف کے لیے رکھ لیں، کوئی ایک وقت تسبیح کے لیے، جیسے صبح شام جو ہے۔ تو اس طرح آپ اگر اپنے اوقات مقرر کر لیں گے نا، چیزوں کو وقت کے ساتھ باندھ دیں گے، فکس کر دیں گے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جس چیز کو آپ نے سنبھالنا تو آپ کیا کرتے ہیں، یا کسی جگہ باندھ لیتے ہیں یا کہیں لٹکا دیتے ہیں، جیسے چابیاں ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، کیل پہ لٹکا دیتے ہیں نا، پھر نہیں گم ہوتی۔ اور اگر آپ وہاں نہیں لٹکائیں تو کیا ہوتا ہے، کبھی ملتی نہیں۔ تو یہ جو اوقات کی پابندی کے ساتھ اپنے اوپر چیزیں فکس کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کیل ٹھونک کے کوئی چیز لٹکا دینا اس میں، کہ پھر وہ نہیں بھولتی۔ تو یہ آپ اپنے ساتھ خود طے کر سکتے ہیں، اپنے ٹارگٹ خود رکھ سکتے ہیں کہ بس یہ میرا وقت جو ہے نا استغفار کے لیے مقرر ہے۔ یعنی سب کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے، یعنی اپنے لیے اپنا پلان خود کر لیں، کچھ بھی کرتے ہوئے، آپ واک کرتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، کسی وقت بھی۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ یا فی ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اب ہر وقت ہم فارغ تو نہیں ہے نا، تو جب یہ کہا گیا کہ ہر وقت رہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مختلف کاموں کے دوران ذکر کرتے رہیں۔ تو مختلف کاموں کے ساتھ پھر کام میں دھیان جائے گا، ادھر جائے گا، تو یہ قابل معافی ہے۔ یعنی چپ رہنے سے افضل ہے کیا؟ ذکر۔ اور افضل ذکر کیا؟ پھر آپ جتنا بھی زیادہ سمجھ کے کریں، کبھی اس طرح بھی کریں اور کبھی اس طرح بھی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے لب ہلتے رہتے ہیں تو اس کا آپ کے دل پر، آپ کے جسم پر ایک خاص قسم کا اثر رہتا ہے۔ اور اگر آپ غافل ہو جائیں تو دل بند ہونے لگتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ استغفار جو ہے نا، یہ عاجزی کی علامت ہے کہ یا اللہ میں قصوروار ہوں، میرے میں غلطی ہے، اور تیری رحمت، تیری بخشش کا متلاشی ہوں۔ استغفار کیا ہے؟ اپنی غلطی ماننا۔ اگر کوئی مانے گا تو معافی مانگے گا نا، اگر غلطی نہیں مانیں گے تو معافی کہاں سے مانگیں گے؟ تو استغفار بذات خود تکبر کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور صرف آپ کے اپنے لیے نہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے، وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومنات کے لیے، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اسی لیے ہم نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ مومنین میں مومنات بھی آ جاتی ہیں، تو سب کے لیے استغفار کرنی چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ان کے کہے بغیر۔ یہ نہیں کہ کوئی ہمیں کہے کہ میرے لیے دعا کرو تو کرو، نہیں، وہ نہ بھی کہے تو بھی ان کے لیے کرنی چاہیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے گھومنے پھرنے کی جگہ کو اور تمہارے ٹھہرنے کے مقام کو۔ اللہ کو سب پتا ہے کہاں کہاں جاتے ہو، کیا کیا کرتے ہو، کیا دوڑ لگی ہوئی ہے۔ متقلب ہوتا ہے آنا جانا، آنا جانا، کہاں کہاں تمہارا آنا جانا لگا ہوا، روز اسکول آتے ہو جاتے ہو، یہ متقلب ہے۔ کوئی اپنے کام پہ جاتا ہے یا پڑھنے جاتا ہے یا پڑھانے جاتا ہے یا کوئی بھی، تو یہ کیا ہے اس کا؟ متقلب، یعنی وہ ایک روٹین میں جو آپ کی آمد و رفت لگی رہتی ہے، یہ متقلب۔ تو واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور مثوا کیا ہے؟ ٹھکانہ، جہاں انسان دیر تک رہے، یعنی گھر میں جو رہتے ہو اور باہر نکل کے جو روز روٹین میں آتے جاتے ہو، وہ سب اس کو پتا ہے کہاں کہاں وزٹ کرتے ہو۔ سیر دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک فزیکلی اور ایک علمی سیر۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کہاں کون کون سی سائٹس پہ جاتے ہو۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ چلیے تلاوت سنیے، کیا خوبصورت صورت ہے، سب میم پہ اینڈ ہو رہی ہے نا آیتیں۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Quran vocabulary 100%.
The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.